بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ افعال تحویل و تصغیر کا بیان۔ فعل تحویل وہ فعل ہے جو حالت کی تبدیلی کو بتائے۔ فعل تحویل کہہ لو یا فعل تصغیر کہہ لو، ایک ہی نام ہے، دو نام ہیں ایک چیز کے۔ فعل تحویل کہہ لو یا تصغیر کہہ لو، وہ فعل ہوتے ہیں جو حالت کی تبدیلی کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں نے آٹے سے روٹی بنا دی، میں نے آٹے سے روٹی بنا لی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آٹا کسی اور شکل میں تھا، اب روٹی بن کر کسی اور شکل میں آ گیا ہے۔ بھائی پہلے آٹے کی کوئی اور شکل تھی نا، جب پہلا آٹا تھا تو اس کی ایک الگ حالت تھی، اب جب میں نے اس کو روٹی بنا دیا تو ایک الگ حالت کی طرف منتقل ہو گیا، اس کی حالت بدل گئی، تو حالت کی تبدیلی کو بتاتا ہے۔ جیسے میں نے فلاں کے کالے بالوں کو سفید کر دیا، میں نے زید کے کالے بالوں کو سفید کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب پہلے کیسے تھے بال؟ کالے، اب کیسے کر دیے میں نے؟ سفید، تو حالت تبدیل ہو گئی۔ تو یہ فعل جو ہے یہ حالت کی تبدیلی کو بتاتے ہیں۔ ساتھ ہیں یہ صیر، جعل، وہب، اتخذ، ترک، رد، خلق۔ اور ضروری نہیں ہے کہ صیر جہاں پر بھی آ جائے، یا جعل جہاں پر بھی آ جائے، وہب جہاں پر بھی آ جائے، اتخذ، ترک، یہ فعل جہاں پر بھی آ جائے ان کا معنی فعل تحویل والا معنی ہی لیا جائے گا، نہیں۔ جب کہ یہ فعل تحویل کے طور پر استعمال ہوں گے تب ان کے معنی فعل تحویل والا ہوگا۔ بھائی جعل کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی فعل تحویل والا بھی ہے۔ جب یہ افعال فعل تحویل کے معنی میں ہوں گے، یعنی فعل تحویل کے طور پر استعمال ہوں گے، تب ان کے معنی ہوں گے اردو میں یا تو بنانا کے یا کرنا کے۔ کرنا کے معنی میں آئیں گے یا بنانے کے۔ جیسے صیرت الدقیق خبزا، صیرت بنایا میں نے الدقیق آٹے کو، خبزاً روٹی، یعنی میں نے آٹے کو روٹی بنا دیا۔ دیکھو پہلے آٹا تھا، اب اس کو میں نے روٹی بنا دیا، تو حالت کی تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی آٹے کی۔ جعل اللہ الارض فراشا، جعل اللہ بنایا اللہ نے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، وہبنی بنائے مجھے اللہ بنا دے، فدا کا تجھ پر قربان، یعنی تجھ پر قربان ہونے والا بنا دے۔ یہ عرب دعائیہ کلمات ہیں عرب کے یہاں، بعض عرب کے یہاں دعا کے موقع پر بولتے ہیں۔ اتخذ اللہ بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیلہ دوست، یعنی اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ ترکت الرجل حیرانہ، میں نے آدمی کو حیران کر دیا، تو حالت کی تبدیلی کو بتاتے ہیں۔ رد شعورہ البیض سودا، کر دیا اس کے سفید بالوں کو کالا، کر دیا اس کے سفید بالوں کو، یعنی رد زید شعورہ البیض سودا، یعنی زید نے اس کے سفید بالوں کو کالا کر دیا۔ خلق اللہ الانسان ہلوعا، اللہ نے انسان کو ہلوع بنایا ہے۔ اب خلقہ کا ایک معنی تو پیدا کرنا ہوتا ہے اور ایک معنی بنانا، ٹھیک ہے؟ پیدا کرنے کے معنی میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ فعل تحویل کے طور پر جب استعمال ہوگا تو تب اس کا معنی الگ ہوگا۔ اسی طرح سے ترکہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترکہ کا معنی ہوتا ہے یعنی ترکہ چھوڑا اس نے، لیکن جب یہ فعل تحویل کے طور پر استعمال ہوگا، تحویل کے معنی میں آئے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا کرنا یا بنانا۔ ترکت الرجل حیرانہ، میں نے آدمی کو حیران کر دیا۔ اسی طرح وہبہ کا معنی ہوتا ہے دینا، تو وہبنی اللہ فدا کا، اب یہاں بنانا ہے کرنے کے معنی میں، اللہ مجھے تجھ پر فدا بنا دے، یعنی تجھ پر فدا ہونے والا بنا دے۔
اسی طرح سے ردہ، ردہ کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، غالباً ردہ کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، لیکن جب ردہ فعل تحویل کے طور پر استعمال ہوگا تو تب اس کا معنی کیا ہوگا؟ بنانا یا کرنا، یعنی رد شعورہ البیض سودا، بنا دیے اس نے اس کے سفید بالوں کو کالا۔ اب سمجھو کہ یہ افعال تصغیر جو ہیں یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنا مفعول ثانی بنا لیتے ہیں، اپنے فاعل کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے سبق میں ہم نے افعال قلوب کے بارے میں پڑھا ہے، یہ بھی بالکل ویسے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ معنی کے لحاظ سے دوسرا عمل کرتے ہیں، معنی ان کا دوسرا ہوتا ہے، اس لیے ان کو الگ سے ذکر کیا ہے، باقی عمل ان کا وہی ہے۔ عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اعرابی عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وہی عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الدقیق خبز، آٹا روٹی ہے، یہ مبتدا خبر ہے، الدقیق خبز، آٹا روٹی ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر سیرتو داخل کیا، سیرتو الدقیق خبزا، بنا دیا میں نے آٹے کو روٹی۔ الارض فراش، دوسری مثال پہ غور کرو، الارض فراش، زمین بچھونا ہے۔ اب اس میں نے فعل تصویر یہاں لے کر آیا تو سیر اللہ الارض فراشا، سیر اللہ یا جعل اللہ ایک ہی معنی ہے، جعل اللہ الارض فراشا۔ وہبنی اللہ فداک، یہاں یہ جو یا ضمیر متکلم ہے، یہ تم جانتے ہو کہ مفعول بھی جو بن رہی ہے یا ضمیر، یہ انا کے معنی میں لیں گے نا، تو اصل میں تھا انا فداک، انا فداک، میں تیرا یعنی تجھ پر قربان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہبنی اللہ فداک، اللہ مجھ کو تجھ پر قربان ہونے والا بنا دے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم خلیل، ابراہیم خلیل، ابراہیم دوست ہے، ابراہیم دوست ہے۔ اب یہاں اس پر میں نے داخل کیا اتخذ فعل، اتخذ اللہ، بنا دیا اللہ نے، بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو دوست۔ ترکت الرجل حیران، آدمی حیران ہے، ٹھیک ہے، تو ترکت الرجل حیرانہ، بنا دیا کر دیا میں نے آدمی کو حیران۔ شعورہ البیض سود، اس کے سفید بال کالے ہیں، اس کے سفید بال کالے ہیں، یہ مبتدا خبر تھا، اس کے سفید بال کالے ہیں، تو رد شعورہ البیض سودا، اس نے اس کے سفید بالوں کو کالا کر دیا۔ الانسان ہلوعا، انسان ہلوع ہے، خلق اللہ الانسان ہلوعا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہلوع بنایا ہے۔ توڑ دلا، توڑ دلا، توڑ دلا ترجمہ کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، کچے دل کا۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی پرانے سبق جیسا ہی ہے، بس اس کا معنی مختلف ہے، یعنی تصویر کے معنی اس میں ہوتے ہیں، تحویل کے اور تصویر کے، اس میں یا تو یقین کے معنی ہوں گے یا رجحان کے یعنی شک کے معنی ہوں گے، لیکن یہاں اس میں تصویر کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک حالت، ایک چیز، ایک حالت اپنی پرانی حالت چھوڑ کے ایک نئی حالت اختیار کر جائے۔ آسان لفظوں میں کہ جو افعال تصویر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا مفعول اول جو ہے وہ اپنی حالت چھوڑ کے مفعول ثانی کی حالت اختیار کر چکا ہے، جیسے سیرت الدقیقہ، یہ مفعول اول ہے، خبزاً، تو مفعول اول اپنی حالت چھوڑ کے مفعول ثانی کی حالت اختیار کر گیا ہے، سیرت الدقیقہ خبزاً۔ جعل اللہ الارض فراشا، وہبنی اللہ فداک، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ترکت الرجل حیرانا۔ اب دیکھو رجل حیران کی طرف منتقل ہو گیا۔ رد شعورہ البیض، یہ پورا مفعول اول، سودا، کر دیا اس نے اس کے سفید بالوں کو کالا۔ خلق اللہ الانسان ہلوعا، خلق اللہ الانسان ہلوعا، ٹھیک ہے۔
फ़عल का बयान। फ़عल मादी और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी हैं, बाकी अफ़आल मुअरब हैं। फ़عल के 3 एराब हैं, रफ़्अ, नस्ब और जर। फ़عल पर जर नहीं आता। रफ़्अ, नस्ब और जज़्म, फ़عल पर जर नहीं आता। फ़عल मुज़ारे पर तीनों एराब आते हैं। अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़, अम्र मजहूल और फ़عल नह्य पर सिर्फ जज़्म आता है। जब फ़عल मुज़ारे पर कोई आमिल ना हो तो आमिल माना भी उसको रफ़ा देता है, जैसे यद्रिबु। और अगर मुज़ारे के आखिर में वाव, अलिफ या या हो तो ज़म्मा तक़दीरी होता है, जैसे यदउ, यरदा, यरमी। और 4 हर्फ फ़عल मुज़ारे को नस्ब देते हैं, वो ये हैं अन, लन, कई, इज़न। 5 हर्फ फ़عल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, वो ये हैं इन, लम्मा, लाम अम्र, ला नहीं। अफ़आल क़ुलूब। अफ़आल क़ुलूब वो फ़عल हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से हो, यानी ये ऐसे फ़عल होते हैं कि जो इंसान के आज़ाए ज़ाहिरिया से सादिर नहीं होते, बल्कि ये इनका ताल्लुक़ दिल से होता है। वो फ़عल हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से हो, हाथ पाँव से को उसके सादिर होने में कुछ दख़ल ना हो, जैसे आलिम तो ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम जाना। अफ़आल क़ुलूब 7 हैं, आलिम रअा वजद, आलिम रअा वजद, हसिब ज़न्न ख़ाला, ज़अम। आलिम रअा वजद यकीन के लिए, हसिब ज़न्न ख़ाला शक के लिए, ज़अम दोनों के लिए आता है, कभी इसके लिए कभी उसके लिए। अब अव्वल 3 यकीन के लिए हैं, बाद के 3 शक के लिए हैं, आखिरी फ़िल शक व यकीन दोनों में मुश्तरक है, जैसे आलिमतु ज़ैदन कातिबन, रअयतु सईदन फ़ादिलन, वजदतु क़ासिमन अमीनन, हसिबतु मुहम्मदन नाइमन, ज़ननतु हसनन क़ारिअन, खिलतु दार ख़ालियन, ज़अमतु सदीक़ वफ़ियन, ज़अमतुल्लाह ग़फ़ूरन। ये अच्छा कायदा पढ़ लेते हैं फिर इस तरह बातें। अफ़आल क़ुलूब मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं और दोनों को मफ़ऊल बनाकर नस्ब दे देते हैं। अफ़आल क़ुलूब के 2 मफ़ऊलों में से एक को ज़िक्र करना और एक को ज़िक्र ना करना जायज़ नहीं, या तो दोनों को ज़िक्र किया जाए या दोनों को हज़्फ़ किया जाए। अब देखो असल में क्या था, ज़ैदुन कातिबुन, ज़ैदुन कातिबुन, तो मैंने फ़ेल क़ल्ब इस पर मुसल्लत किया तो ये क्या हो जाएगा, आलिमतु ज़ैदन कातिबन, यकीन किया मैंने ज़ैद को कातिब, यानी ज़ैद अपने दिल में मैंने ज़ैद को कातिब समझा, यानी यकीन के तौर पर। रअयतु सईदन फ़ादिलन, मैंने सईद को फ़ादिल यकीन किया, यानी माना। वजदतु क़ासिमन अमीनन, क़ासिमुन अमीनुन, क़ासिमुन अमीनुन मुब्तदा ख़बर, वजदतु क़ासिमन अमीनन, मुब्तदा को मफ़ऊल अव्वल बनाएगा और ख़बर को मफ़ऊल सानी बनाएगा। हसिबतु मुहम्मदन नाइमन, मुहम्मदुन नाइमुन, हसिबतु मुहम्मदन नाइमन, हसनुन क़ारिउन, ज़ननतु हसनन क़ारिअन, अद्दारु ख़ालिन, खिलतु अद्दार ख़ालियन, ज़अमतु सदीक़ वफ़ियन, अस्सदीक़ु वफ़ियुन, ज़अमतु सदीक़ वफ़ियन, अल्लाहु ग़फ़ूरुन, ज़अमतुल्लाह ग़फ़ूरन। तो नहीं, मुब्तदा को मफ़ऊल अव्वल बना लेता है और ख़बर को मफ़ऊल सानी बना लेता है। यही काम अफ़आल तस्यीर में होता है। अफ़आल तस्यीर भी ये काम करते हैं, लेकिन जो अफ़आल क़ुलूब है वो यकीन के और शक के माना में आते हैं, और ये फ़ेल तस्यीर ये हालत की तब्दीली को बताते हैं, बस इतना फ़र्क है, बाकी अमल दोनों का एक है। जैसे कि और ये 7 फ़ेल हैं, सय्यरा जअल वहब, सय्यरा जअल वहब, इत्तख़ज़ तरक रद्द ख़लक़। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कहीं जाल आ जाए, जहाँ कहीं जाल आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसके माना तस्यीर वाले ही होंगे, वो फ़ेल तस्यीर नहीं होगा। जहाँ कहीं जाल आ जाए ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ेल तस्यीर ही हो, बल्कि जाला के कई माना होते हैं, उनमें से एक तस्यीर वाला माना भी है। जबकि वो तस्यीर के माना में होगा तो करना या बनाना के माना में होगा हिंदी में, यानी ये तस्यीर के माना में होगा, तो हालत की तब्दीली को बताएगा बस वो। इसी तरह वहाबा के माना असली में होते हैं देना, लेकिन जब वो तस्यीर फ़ेल तस्यीर के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर वो तस्यीर वाले माने उसमें हो जाएंगे। इसी तरह से तरका छोड़ने के माना में आता है, छोड़ना, तरका उसने छोड़ा, लेकिन अगर तरका फ़ेल तस्यीर वाला हो तो उसका माना छोड़ना नहीं होगा, बल्कि वो इसमें तस्यीर वाले माना होंगे, यानी करना या बनाना। तस्यीर वाले माना एक हालत को दूसरी हालत की तरफ तब्दील होने को बताएगा। रद्दा के माना लौटाना,
لیکن جب یہ تصویر کے معنی میں ہوگا تو پھر اس کے معنی تصویر والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے وہ معنی اس میں نہیں دیکھے جائیں گے. جس طرح سے دیکھو رأیتو کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، لیکن جب یہ فعل قلب فعل افعال قلوب کے طور پر استعمال ہوگا، فعل قلب کے طور پر استعمال ہوگا، تب اس کے معنی یقین کرنا ہوں گے، دیکھنا تھوڑی ہوں گے. اسی طرح سے وجدتو ایک اس کے معنی یہاں پر یقین کرنا ہے. افعال ظاہریہ کی مدد سے جو چیز پائی جاتی ہے وہ چیز یہاں مراد نہیں ہے. جیسے میں نے کتاب پالی، میں نے کتاب پالی، یہاں کتاب یعنی وجدت کتاباً، میں وجدت الکتاب میں نے کتاب پالی، تو یہاں وجدت یہاں یقین کے معنی میں نہیں ہے. جیسے ہم ہندی میں بولتے ہیں میں نے کتاب پالی، لیکن میں بولوں کہ میں نے قاسم کو امین پایا، میں نے قاسم کو امین پایا، تو یہاں پر وجدہ کے معنی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں، جبکہ یہ فعل قلب کے طور پر استعمال ہوگا. اسی طرح سے جبکہ یہ فعل تصویر کے طور پر استعمال ہو یا فعل تحویل، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، تو جب ان کے معنی فعل تحویل اور تصویر والے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 7 ہیں. صیرہ، جعل، وہب، اتخذ، ترک، رد، خلق. مثال جیسے الدقیق خبز تھا، صیرت الدقیق خبزا. الارض فراش، جعل اللہ الارض فراشا. یا اس سے بھی آسان مثال میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تمہیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے. جعلت الخشب، جعلت الخشب کرسیا، میں نے لکڑی کو کرسی بنا دیا. ہم ہندی میں بولتے ہیں میں نے لکڑی سے کرسی بنا دی، یعنی میں نے لکڑی کو لکڑی سے کرسی بنا دیا، میں نے لکڑی کو لکڑی سے کرسی بنا دیا، یعنی لکڑی میں کچھ ایسی کاریگری کی کہ وہ کرسی بن گئی، اس کی حالت تبدیل ہو گئی نا، تو میں نے لکڑی سے کرسی بنا دی. ہندی میں اس کا یہ یوں ترجمہ کریں گے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ میں نے لکڑی کو لکڑی سے کرسی بنا دی. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے جعلت الماء مشروبا، میں نے پانی کو مشروب بنا دیا. بھائی پانی تھا، اس میں چینی ڈال کے اور دیگر چیزیں ڈال کے اس کو شربت بنا دیا، حالت تبدیل ہو گئی نا. تو یہ مثالیں اپنے ذہن میں رکھ لینا تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. خیر، ابراہیم خلیل، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. الرجل حیران، ترکت الرجل حیرانا، ترکت الرجل حیرانا. شعوره البيض سود، شعوره البيض، شعوره البيض، شعوره البيض سود، اس کے سفید بال کالے ہیں. رد شعوره البيض سودا. اب میں تمام جملوں کی ترکیب نہیں کروں گا کیونکہ اگلی کتاب میں جب ہم انشاءاللہ آگے کتاب میں جائیں گے تو ہر جملے کی ترکیب بھی کریں گے. یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جملے میں فلاں چیز کیا بن رہی ہے اور اس کا کیا اعراب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس بحث کی طرف ہم آگے کی کتابوں میں آئیں گے. خلق اللہ الانسان ہلوع، خلق اللہ الانسان ہلوعا. پہلے تو بس یہ سمجھ لو کہ ابتدائی طور پر ان کا ایک جو نظریہ ہے، یہ نظریہ ابتدائی طور پر تم سمجھ لو کہ بھائی ہوتے کیا چیز ہے اور کیا عمل کرتا ہے، بس یہ سمجھ لو. آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے کی کتابوں میں، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.